بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کی اس خوشی کو مثال دے کے اللہ کے پیارے نبی سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار اللہ سے دور ہو گیا، شیطان کا دوست بن گیا، شیطان کا دوست بن گیا، اللہ سے دوستی ختم ہو گئی۔ جب اللہ سے دوستی ہوتی ہے تو شیطان بہت پریشان ہوتا ہے، اور اللہ سے دوستی کیا؟ نماز کی پابندی کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، جو گناہ سے بچے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو جب یہ اللہ کا ولی بنتا ہے تو شیطان اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور جب یہ نماز روزے کو چھوڑتا ہے، گناہوں کو اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ اللہ سے دور ہوتا ہے، شیطان کا ولی بن جاتا ہے، شیطان کا ولی بن جاتا ہے۔ اب یہ ولی تو شیطان کا بنا ہوا، اور پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے کیا خطا، مجھ سے کیا ہو گئی، بڑے گناہ مجھ سے ہو گئے، اب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ گناہ کا احساس، ندامت، فرمایا اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف جب بندہ رب اغفر لی کہتا ہے نا، ہماری زبان سے، یہ زبان کتنی قیمتی ہے، جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو فرماتے ہیں ارے میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں، نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ میری جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، کچھ بھی تو نہیں دیکھا، لیکن کہ رب اغفر لی، اے میرے رب۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے رب کہہ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، میرا کوئی اللہ ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک شخص سفر پہ نکلا، زیادہ راہ پاس ہے، جو سفر میں ہوتا ہے کھانے پینے کا سامان، اونٹنی پہ زیادہ سفر میں نکل گیا، ایک بیابان سے گزر ہوا، تھکا ہوا تھا، اسی بیابان میں اس نے اونٹنی کو ایک طرف بٹھایا، کھڑا کیا، اور سوچا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ آرام کے لیٹا تو آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے، سب کچھ اسی پہ لدا ہوا، سفر کی جو ضروریات، کھانا پینا، وہ سب اونٹنی پہ، اور اونٹنی غائب۔ فرمایا ادھر ادھر تلاش کیا، جنگل بیابان، اونٹنی مل ہی نہیں رہی، اب مایوس ہو گیا کہ اب تو میری زندگی ختم ہے، میری زندگی ختم ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اور یہ لک و دک میدان کہاں تک چلوں گا میں؟ اس صحرا میں چلوں گا، چلتے چلتے مر جاؤں گا۔ اللہ، چلو اسی درخت کے نیچے یہ سوچ کے لیٹ گیا کہ بس اب تو مرنا ہی ہے، اب تو مرنا ہی ہے۔ فرمایا اسی اثنا میں کافی دیر ہو گئی، اس کو نیند آ گئی، اس کو نیند آئی، اور نیند کے بعد جب یہ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، اونٹنی بیٹھی ہے، ویسی بیٹھی جیسے پہلے تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، اس کو ایک نئی زندگی مل گئی، اس کا سب کچھ فنا ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، موت کے لیے یہ لیٹ چکا تھا، اب مجھے مرنا ہے۔ لیکن جب اونٹنی کو اس نے دیکھا تو یہ کتنا خوش ہوا، کتنا خوش ہوا۔ فرمایا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور خوشی میں پاگل ہو گیا تھا، پاگل ہوا تھا۔ اس نے کیا دعا کی؟ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا کہ اللہ آپ کا احسان ہے۔ اب کیا الفاظ کا احسان کیے؟ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے بندے، آپ
میرے کتنے پیارے بندے ہیں اور میں آپ کا کتنا فرما بردار رب ہوں، خدا ہوں کہ آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی. اللہ یہ خوشی کے الفاظ ہیں. اگر جان بوجھ کے کوئی کہے تو کافر ہو جائے، کافر ہو جائے. اسے خوشی میں ہوش ہی نہیں تھا. اس نے پیارے اللہ کو خوشی میں پیارا بندہ کہہ دیا اپنا. اللہ اکبر. یعنی اتنا خوشی میں دیوانہ ہو گیا کہ الفاظ بھی اس کی زبان سے الٹے نکل رہے. یہ خوشی کی انتہا. یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کی انتہا. فرمایا جانتے ہو تمہارے اللہ کو تم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ سے رو کے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اس سوار سے زیادہ ہوتی ہے جس کی اونٹنی غائب ہو چکی ہو اور پھر مل جائے اور خوشی میں وہ وارے نیارے ہو جائے. ایسے ہی اللہ کی بارگاہ سے بھٹکا ہوا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر.